کتاب جینیسس کا آسان اردو خلاصہ۔ اس کے مصنفین تھے ہینری کیسنجر، ایرک شمٹ اور کریگ مینڈی۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ہوپ اینڈ دا ہیومن اسپرٹ۔ کتاب کا بنیادی سوال: جب مشینیں انسان سے زیادہ معلومات حاصل کرنے، نئی سائنسی اصول دریافت کرنے اور اہم فیصلہ کرنے لگیں گی تو انسان کی پہچان، اختیار اور زندگی کا مقصد کیا رہ جائے گا؟ کتاب 2024 میں شائع ہوئی اور ہینری کیسنجر کی آخری کتاب تھی۔ ایرک شمٹ گوگل کے سابق سربراہ اور کریگ مینڈی مائیکروسافٹ کے سابق اعلی افسر ہیں۔ امید اور خوف کے درمیان۔ مصنفین اے آئی کے بارے میں نہ اندھی امید کی حمایت کرتے ہیں اور نہ غیر ضروری خوف کی۔ وہ ان دونوں کے درمیان ایک ذمہ دار راستہ تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ کتاب کا نام جینیسس کیوں ہے؟ ایک نئے تاریخی دور کا آغاز۔ جینیسس کا مطلب آغاز یا تخلیق ہے۔ مصنفین کے مطابق انسان ایک نئے تاریخی دور کے آغاز پر کھڑا ہے۔ انسان کی منفرد حیثیت۔ اب تک انسان ہی زمین پر وہ واحد مخلوق تھا جو پیچیدہ زبان استعمال کرتی، علم پیدا کرتی اور اپنی عقل سے مستقبل کی منصوبہ بندی کرتی تھی۔ نئی قسم کی ذہانت۔ اے آئی انسانی ذہانت جیسی نہیں، مگر بعض کاموں میں انسان سے زیادہ تیزی سے معلومات کا تجزیہ اور ایسے نمونے دریافت کر سکتی ہے جنہیں انسان خود نہ دیکھ سکے۔ مصنفین اے آئی کو محض نئی مشین نہیں بلکہ انسانی تاریخ کے ایک نئے باب کا آغاز سمجھتے ہیں۔ انسانی عقل کے ساتھ مشینی تجزیہ۔ انسانی حدود۔ انسان نے سائنس کی ترقی اپنے مشاہدے، تجربے اور عقل کی مدد سے کی، لیکن انسانی دماغ کی رفتار اور معلومات سنبھالنے کی صلاحیت محدود ہے۔ اے آئی کی سائنسی صلاحیت۔ اربوں معلومات کا تیزی سے جائزہ، انتہائی پیچیدہ نمونوں کی تلاش، نئی دواؤں کی دریافت، موسمیاتی اور حیاتیاتی نظاموں کا تجزیہ۔ ایسی دریافت جو سمجھ سے باہر ہو۔ مستقبل میں اے آئی ایسی دریافتیں بھی کر سکتی ہے جن کے نتائج درست ہوں، لیکن انسان مکمل طور پہ نہ سمجھ سکے کہ وہ اس نتیجے تک کیسے پہنچی۔ علم کا نیا مسئلہ۔ ہمیں کسی جواب کا فائدہ معلوم ہوگا، مگر اس کی مکمل منطق شاید ہماری سمجھ سے باہر ہو۔ انسانی دماغ اور مشینی ذہانت۔ کیا ذہانت کے لیے انسانی تجربہ ضروری ہے؟ انسان کیسے سمجھتا ہے؟ انسانی دماغ صرف معلومات پر کارروائی نہیں کرتا۔ انسان اپنے جسم، جذبات، یادوں، خاندان، ثقافت اور زندگی کے تجربات کے ذریعے دنیا کو سمجھتا ہے۔ اے آئی کے پاس کیا نہیں؟ اے آئی کے پاس انسانی جسم، بچپن، درد، محبت، موت کا خوف یا زندگی کا ذاتی تجربہ نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود وہ ذہانت سے وابستہ کئی کام انجام دے سکتی ہے۔ ایک مشکل سوال: کیا ذہانت کے لیے شعور، جذبات اور انسانی تجربہ ضروری ہے؟ انسان سمجھنے کی غلطی۔ مصنفین کے مطابق ہمیں اے آئی کو انسان سمجھنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ ممکن ہے مشین ذہین کام کرے، لیکن دنیا کو سمجھنے کا اس کا طریقہ انسان سے بالکل مختلف ہو۔ حقیقت کو کون سمجھتا ہے؟ ڈیٹا، تعصب اور انسانی انتخاب۔ اے آئی کی پیش کردہ حقیقت۔ اے آئی بہت زیادہ ڈیٹا کا تجزیہ کر کے حقیقت کے ایسے پہلو سامنے لا سکتی ہے جو انسانی نظر سے پوشیدہ ہوں، لیکن یہ حقیقت بھی مکمل طور پہ غیر جانبدارانہ نہیں ہوگی۔ ڈیٹا کا اثر۔ اے آئی کی تربیت انسانوں کے منتخب کردہ ڈیٹا، مقاصد اور اصولوں سے ہوگی۔ اگر ڈیٹا غلط، نامکمل یا متعصب ہو تو نتائج بھی متعصب ہو سکتے ہیں۔ اے آئی نے فیصلہ کیا کافی نہیں۔ اسے کس نے بنایا؟ اسے کون سا مقصد دیا گیا؟ اسے کس ڈیٹا سے تربیت دی گئی؟ فیصلہ کن اقدار کس نے منتخب کی؟ انسانی اختیار کا مسئلہ۔ مددگار مشورہ یا فیصلہ کرنے کی عادت کا خاتمہ۔ الگورتھم پر بڑھتا انحصار۔ لوگ پہلے ہی راستہ، خریداری، خبریں اور تفریح منتخب کرنے کے لیے الگورتھم کی مدد لیتے ہیں۔ مستقبل میں اے آئی تعلیم، ملازمت، علاج، سرمایہ کاری اور تعلقات کے بارے میں بھی مشورہ دے سکتی ہے۔ اپنی رائے پر اعتماد۔
اگر اے آئی کے مشورے عموماً انسانوں کے فیصلے سے بہتر ثابت ہوں تو لوگ آہستہ آہستہ اپنی ذاتی رائے پر اعتماد کرنا چھوڑ سکتے ہیں۔ اصل خطرہ صرف اے آئی کا غلط فیصلہ نہیں، انسان صحیح فیصلہ کرنے کی اپنی صلاحیت، ذمہ داری اور آزادی بھی کھو سکتا ہے۔ اصول: اے آئی کو انسان کی قوت فیصلہ بہتر بنانی چاہیے، اسے ختم نہیں کرنا چاہیے۔ سیاست اور حکومت، خدمت، نگرانی اور مشترکہ حقیقت۔ دو ممکنہ استعمال: اے آئی حکومتوں کو بہتر پالیسیاں بنانے، عوامی ضرورت سمجھنے اور وسائل تقسیم کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ اس ٹیکنالوجی کو شہریوں کی نگرانی اور سیاسی مخالفت دبانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سیاسی خطرات: لوگوں کی مسلسل نگرانی، ہر شخص کے بارے میں تفصیلی معلومات، مخصوص سیاسی پیغامات، جعلی تصاویر، آوازیں اور ویڈیوز۔ جمہوریت کا خطرہ: اگر لوگ یہ طے نہ کر سکیں کہ کون سی خبر، تصویر یا آواز حقیقی ہے تو معاشرے کا مشترکہ حقیقت پر اعتماد کمزور ہو سکتا ہے۔ عالمی طاقت کا نیا مقابلہ، چپس، ڈیٹا، سائنسدان اور توانائی۔ اے آئی ایک نئی عالمی طاقت۔ جن ملکوں کے پاس بہترین کمپیوٹر چپس، ڈیٹا، سائنسدان، توانائی اور اے آئی نظام ہوں گے، وہ اقتصادی اور فوجی میدان میں زیادہ طاقت حاصل کر سکتے ہیں۔ عالمی مسائل: طاقت چند ملکوں اور کمپنیوں میں جمع ہونا، اے آئی میں آگے نکلنے کی خطرناک دوڑ، غریب ممالک کا مزید پیچھے رہ جانا، بین الاقوامی کشیدگی میں اضافہ۔ ایٹمی دوڑ سے مختلف: اے آئی کی دوڑ ایٹمی ہتھیار کی دوڑ سے زیادہ پیچیدہ ہو سکتی ہے۔ اے آئی سافٹ ویئر کو خفیہ طور پر تیار، نقل اور پوری دنیا میں پھیلایا جا سکتا ہے۔ جنگ اور قومی سلامتی، خودکار ہتھیار اور انسانی اختیار۔ فائدہ اور خطرہ: اے آئی فوجی معلومات کا تجزیہ، سائبر حملوں کی شناخت اور دفاعی منصوبہ بندی بہتر بنا سکتی ہے، لیکن خودکار ہتھیار اور اے آئی پہ مبنی جنگ انتہائی خطرناک بھی ہو سکتی ہیں۔ خودکار جنگ کے خطرات: غلطی سے جنگ شروع ہونا، فیصلے کا وقت بہت کم ہونا، انسان کے سمجھ سے پہلے کارروائی، ذمہ داری کا تعین مشکل ہونا۔ زندگی اور موت: زندگی اور موت کے فیصلوں پر بامعنی انسانی اختیار باقی رہنا چاہیے۔ بین الاقوامی تعاون: مصنفین اے آئی کے لیے بین الاقوامی اصول، مسلسل رابطہ اور بڑی طاقتوں کے درمیان مذاکرات ضروری سمجھتے ہیں۔ معیشت اور خوشحالی: ترقی کے فائدے کس تک پہنچیں گے؟ اے آئی کے ممکنہ فائدے: بہتر طبی معلومات، ذاتی ضروریات کے مطابق تعلیم، چھوٹے کاروبار میں مدد، زبان کی رکاوٹیں کم کرنا، خطرناک کاموں سے حفاظت۔ منصفانہ تقسیم: اگر فوائد منصفانہ انداز میں تقسیم کیے جائیں تو اے آئی غربت اور عدم مساوات کم کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ دولت کا ارتکاز: اگر اے آئی پہ صرف چند کمپنیوں کا قبضہ رہا تو دولت اور طاقت مزید محدود ہاتھوں میں جمع ہو سکتی ہے۔ صرف اقتصادی ترقی کافی نہیں، فوائد عام انسانوں تک پہنچنا بھی ضروری ہے۔ کام اور انسانی وقار: کام صرف آمدنی نہیں، کام کی انسانی اہمیت۔ کام انسان کے لیے صرف آمدنی کا ذریعہ نہیں، یہ اسے شناخت، مقصد، مہارت اور معاشرے میں مقام بھی دیتا ہے۔ مستقبل کا سوال: اگر مشین کام انسان سے بہتر کر سکتی ہو تو معاشرہ انسان کی قدر کس بنیاد پر کرے گا؟ نئی تعلیم اور نیا کام: مستقبل کے معاشرے کو تعلیم اور کام کے نئے نظام بنانے ہوں گے۔ انسان کو اے آئی کے ساتھ کام کرتے ہوئے اپنی آزادی اور وقار برقرار رکھنا سیکھنا ہوگا۔ سائنس میں انقلاب، کتاب کا سب سے امید افزا پہلو۔ اے آئی اور نئی دریافتیں، نئی دوائیں اور علاج، بیماریوں کی جلد تشخیص، صاف توانائی کے ذرائع، بہتر زراعت اور خوراک، کائنات کے بارے میں نیا علم۔ دریافت کا بدلا ہوا طریقہ: ماضی میں سائنسدان پہلے نظریہ بناتے اور پھر تجربے سے اسے جانچتے تھے۔ اے آئی ڈیٹا میں پہلے نمونے تلاش کر کے نئے ممکنہ حقیقت سامنے لا سکتی ہے۔ سائنسی شریک: اے آئی صرف سائنسی آلہ نہیں رہے گا بلکہ دریافت کے عمل میں ایک شریک بن سکتی ہے۔ انسان اور مشین کا تعلق: معاون، استاد، مشیر اور تخلیقی ساتھی۔
اے آئی کے ممکنہ کردار: معاون، استاد، طبی مشیر، تخلیقی ساتھی، سائنسی شریک، ذاتی رہنما۔ انحصار کا خطرہ: جتنا زیادہ انسان اے آئی پہ انحصار کرے گا اتنا ہی ضروری ہوگا کہ وہ اپنے فیصلے اور شناخت محفوظ رکھے۔ کامیاب مستقبل: اے آئی انسانی صلاحیت کو وسیع کرے، انسان کو غیر ضروری نہ بنائے۔ کیا انسان خود کو تبدیل کرے گا؟ حیاتیاتی تبدیلی کا امکان۔ انسانی صلاحیت بڑھانا: دماغ اور کمپیوٹر کے رابطے، جینیاتی تبدیلی اور دوسری ٹیکنالوجیز انسان کو زیادہ ذہین یا طاقتور بنا سکتی ہیں۔ اخلاقی سوال: کیا صرف امیر لوگ خود کو بہتر بنا سکیں گے؟ کیا انسانوں کے درمیان نئی تقسیم پیدا ہوگی؟ انسان ہونے کا مطلب کیا رہ جائے گا؟ کیا والدین اولاد کی خصوصیات منتخب کریں گے؟ ابھی سے غور ضروری۔ مصنفین اسے فوری تجویز نہیں بلکہ ایک ایسے امکان کے طور پہ دیکھتے ہیں جس پر ابھی سے اخلاقی غور ضروری ہے۔ اے آئی اور مذہب، انسانی روح اور زندگی کا مقصد۔ انسان کا منفرد مقام: انسان نے ہمیشہ عقل، تخلیق اور شعور کو اپنی خاص خصوصیات سمجھا ہے۔ ذہین اور تخلیقی مشین انسان کے منفرد مقام کے بارے میں نئے سوالات پیدا کرے گی۔ روحانی سوالات: کیا ذہانت اور روح ایک ہی چیز ہے؟ کیا شعور صرف دماغی عمل ہے؟ انسان اور مشین میں بنیادی فرق کیا ہے؟ کیا زیادہ علم کا مطلب بہتر اخلاق بھی ہے؟ مشترکہ مکالمہ: مصنفین کوئی ایک مذہبی جواب نہیں دیتے، وہ چاہتے ہیں کہ مذہبی رہنما، فلسفی، سائنسدان اور عام لوگ مل کر ان سوالات پر غور کریں۔ اے آئی کو انسانی اقدار کیسے سکھائیں؟ آزادی، انصاف، سلامتی اور مساوات۔ اقدار میں اختلاف: انسان خود مختلف اقدار، ثقافتوں اور نظریات رکھتے ہیں۔ زیادہ سلامتی کے لیے نگرانی بڑھانے سے آزادی کم ہو سکتی ہے۔ فیصلہ کون کرے؟ اے آئی کی اقدار کسی ایک کمپنی یا چند انجینئرز کو طے نہیں کرنی چاہیے۔ سب کی شرکت: اس عمل میں مختلف معاشروں، تہذیبوں، حکومتوں، ماہرین اور عوام کو شامل کرنا ضروری ہے۔ ذمہ داری ہماری ہے۔ انسان اے آئی کو بنا رہے ہیں، مقصد دے رہے ہیں اور معاشرے میں استعمال کر رہے ہیں، اسی لیے ذمہ داری بھی انسانوں کی ہے۔ ضروری حفاظتی نظام: فیصلوں کی وضاحت، غلطی پر اپیل، ذاتی معلومات کا تحفظ، انسانی نگرانی، کمپیوٹر اور حکومتوں کا احتساب۔ ممالک کو طے کرنا ہوگا کون سا اے آئی ہتھیار ناقابل قبول ہے، انسانی کنٹرول کیسے برقرار رہے، غلط فہمی کو جنگ بننے سے کیسے روکا جائے، خطرناک نظاموں کی جانچ کیسے ہو۔ رابطہ ضروری ہے۔ اے آئی کی مکمل عالمی حکومت شاید ممکن نہ ہو، لیکن رابطے اور مشترکہ حفاظتی اصول کے بغیر اس کی دوڑ خطرناک ہو سکتی ہے۔ دونوں انتہائی غلط۔ اندھا خوف ہمیں اے آئی کے فوائد سے روک سکتا ہے، جبکہ اندھی امید ہمیں اس کے خطرات سے غافل کر سکتی ہے۔ ذمہ دار راستہ: اے آئی کی صلاحیت تسلیم کریں، اس کی حدود سمجھیں، خطرات سنجیدگی سے لیں، اخلاقی اور قانونی اصول بنائیں، انسانی آزادی محفوظ رکھیں۔ طاقت اور خطرہ: اے آئی بیماری، غربت اور جہالت کے خلاف غیر معمولی طاقت دے سکتی ہے۔ یہی ٹیکنالوجی آزادی، اختیار، سلامتی اور شناخت کے لیے خطرہ بھی بن سکتی ہے۔ اصل سوال: اے آئی کے زیادہ ذہین ہونے کے بعد انسان اپنی عقل، ذمہ داری، آزادی اور روحانی مقصد کو کیسے محفوظ رکھے گا؟ حقیقی کامیابی: نئی ذہانت کو انسانی وقار، امن، انصاف اور امید کی خدمت میں استعمال کرنا ہی حقیقی کامیابی ہوگی۔ شکریہ۔